شاہ صاحب فرما رہے ہیں تھوڑا اظہار کا مظاہرہ کریں آگے اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا. الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر ارغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدقت يا رب العالمين. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
بالخصوص میزبان عزیز مولانا قاری شہباز صاحب، محمد شہباز صاحب، بزرگوں عزیزوں، آج 12 اپریل 2013 عیسوی ہم جہاں گجرانوالہ پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے مل بیٹھے ہیں، میں آپ کی ملاقات کی حصول کی سعادت پر سب سے پہلے رب العزت کے حضور بصمیم قلب شکر گزار ہوں، جس نے اپنے اس عاجز بندے کو یہ توفیق مرحمت فرمائی۔ انسانی نقطہ نظر سے آج کی اس ملاقات کے لیے کوشش کرنے والے میرے عزیزوں، ابو بکر ایک اور عزیز جو اس ملاقات کے بہت ہی زیادہ آرزو مند تھے، حافظ ضیاء اللہ، وہ اللہ کے جوار رحمت میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان کے درجات بلند فرمائے۔ اسی طرح ہمارے عزیز عبد الرحمن، ہمارے عزیز عبدالحی پروفیسر صاحب، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں۔ جن کا نام نہیں لے سکا ان سب کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ جمعہ سے قبل کا وقت محدود ہوتا ہے، اور میں نے جو کچھ کہنا ہے، اگر آپ کا برتن سیدھا ہوگا اور طلب صحیح ہوگی تو اس محدود وقت میں بھی ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ عالمی تناظر میں اس وقت جو صورتحال ہے، ذرائع ابلاغ آپ تک اس کے تقریباً تمام پہلو پہنچا رہے ہیں۔ اگرچہ یہ ہوتا چلا آیا ہے، شاید ہوتا بھی رہے گا، اب بھی یہ ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کا کفر اسلام اور فرزندان اسلام کے خلاف متحد ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کو غیر شعوری طور پر نقصان پہنچانے کے لیے الجھا دیا گیا ہے، ان میں اختلافات پیدا کر کے۔ بعض چیزیں علم و حکمت سے تعلق رکھتی ہیں، علمی تحقیق سے تعلق رکھتی ہیں، جن کا دائرہ کتب خانے ہیں، لائبریریاں ہیں، لیکن وہ علمی باتیں، وہ نازک باتیں پبلک کے سامنے پیش کر کے مسلمانوں کو لڑا دینا، تفریق پیدا کر دینا، یہ بڑی بے رحمانہ سنگ دلی ہے، بہت بے رحمانہ سنگ دلی ہے۔ پھر اس علمی اختلاف کو مخالفت کی حد تک لے جانا اور کفر
کفر و اسلام کی لکیر کھینچ دینا. فرد سے، خاندان سے، قبیلے سے، قوموں تک یہ سب سے بڑی دلیل ہے زوال کی، سب سے بڑی علامت ہے زوال کی کہ وہ آپس میں ٹکرا جائیں. میں نے قرآن کریم کا جو حصہ آپ کے سامنے پڑھا، اس میں رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے کہ حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑ کر ایک ہو جاؤ. اب اس ایک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنی انفرادی سوچ کو ختم کر دو، وہ تو رہے گی. ایک جگہ رب العزت نے فرمایا خود اگر میں چاہتا تو تم سب کو ہم خیال بنا دیتا، سب ایک ہی رخ پر سوچنے والے ہوتے، لیکن میں نے تمہیں آزادی دی ہوئی ہے. لیکن اختلاف فکر و نظر کے حوالے سے اپنے مابین عداوت پیدا نہ کرو، کدورت پیدا نہ کرو، ایک دوسرے کو گوارا کرو. اللہ بھی تو گوارا کر رہا ہے نا آپ سب کو. ہم سب اللہ سے وفا کرنے والے ہیں کیا؟ ہم نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی ہے، اس کی یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہے تو وہ ہمیں برداشت کر رہا ہے، ہمیں بھی برداشت کر رہا ہے اور اپنے منکرین کو بھی برداشت کر رہا ہے. میں کبھی کہا کرتا تھا کہ وہ اپنوں کو تو دال روٹی پہ خوش کر لیتا ہے اور اپنے منکرین کو مرغن کھلاتا ہے، یہ اس کا ظرف ہے. اپنوں کو جھونپڑیوں میں ٹھہراتا ہے اور اپنے منکرین کو محلات عطا کرتا ہے. کوئی اگر کسی محل میں بیٹھا ہے تو وہ اس کے جبین پر، اس کے ماتھے پر اس آیت کو ایکسپلائٹ نہ کرے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ھذا من فضل ربی. فضل اس پہ نہیں ہے اللہ کا جو محل میں بیٹھا ہے، فضل اس پہ ہے اللہ کا جو جھونپڑی میں بیٹھا ہے مگر اللہ کو نہیں بھولتا. یہ دنیا حسن ہے جو اللہ سے ہم مانگا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتاً، یا اللہ وہ دنیا عطا فرما کہ جس میں رہ کر ہم تجھ سے دور نہ ہو جائیں. اب یہ جو دوست کھڑے ہیں، میری طبیعت پہ گرانی ہو رہی ہے، کسی طرح بیٹھ جائیں تو مہربانی ہوگی. جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ قربانی دے، جگہ بنا لیں. تیار ہو جائیے. میں قرآن کے سوا کچھ نہیں رکھتا، میرے پاس قرآن کے سوا کچھ نہیں. اگر میں قرآن کے سوا کچھ رکھتا تو اتنی دیر تک مجھے اس مسند پر برداشت نہ کیا جاتا، فطرت مجھے مار ڈالتی. میں نے قرآن کا دامن نہیں چھوڑا نصف صدی سے زیادہ دعوت کی زندگی میں، تبلیغ کی زندگی میں، اور یہی دیر تک
جس کی سمجھ میں آئے اور کوئی راز نہیں. اسی سے مجھے انرجی ملتی ہے. میں جب یہاں سے اٹھتا ہوں تو ایک نئی قوت لے کے اٹھتا ہوں. قرآن کی طرف میں لے جاتا ہوں. آپ اپنا برتن صحیح کر لیجئے. برتن الٹا ہو تو پیغمبر کی دعوت بھی نہیں اترتی دل میں، اور برتن سیدھا ہو تو دیوار پہ لکھی ہوئی سچی بات بھی دل میں اتر جاتی ہے اور زندگی بدل جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اپنوں سے خطاب ہے. قرآن کا ایک ہے انداز عمومی، زیادہ آگے بھی نہیں ہو سکتے. ان میں دیکھیں تو صحیح بیچارے مل کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیر سے جو آئے ہیں تو ان کو سزا نہ دیں. میں نے درخواست کی، آپ بھی درخواست کریں، لیکن گنجائش نہیں ہے. دیکھ رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، یہ کیا ہے؟ اپنوں سے خطاب. قرآن کا ایک اسلوب ہے عمومی اور ایک ہے خصوصی. یہ قرآن کا خصوصی انداز ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اولادکم عن ذکر اللہ. ایمان والو، مال اور اولاد کی محبت کہیں تمہیں اپنے سچے دوست سے دور نہ کر دے. مال کہاں دوست ہوگا؟ کس سے وفا؟ یہ جو آپ کی جیب میں کاغذ ہے، کبھی اس سے پوچھو تو صحیح کہ کہاں کہاں سے ہو کے آئے ہو. کبھی میری جیب میں سے 10 روپے نکلتے تھے، اب یہ نکلتا ہے کم وقت، چونکہ 10 کی جگہ یہ آ گیا. اس کی جو اصل حیثیت ہے نا حضرت کی، جو میرے ہاتھ میں ہے، وہ 10 بھی نہیں ہے، تو وہی نکل آیا. اس سے پوچھئے تو صحیح کہاں سے آیا ہے، اور پوچھئے تو صحیح کہاں جانے کا ارادہ ہے. نہیں رہے گا یہ آپ کی جیب میں. یہ چلتی پھرتی چیز ہے، آوارہ گرد ہے، یکجائی نہیں ہے، ہر جائی ہے. ہر جائی کی دوستی. ابھی کوئی دوست کہہ رہا تھا، مجھے یاد نہیں کون کہہ رہا تھا، کہ بازاری سے کوئی نکاح نہیں کرتا، اور اگر کرتا ہے تو خود حلالی نہیں ہے. اس کو کوئی محبوب بنائے. اموالکم ولا، یہ بھی اولاد کے خوشی کے لیے اللہ کو بغیر کسی تکلف کے ناراض کر دیتے ہو. اولاد تو اس وقت تم سے پیار کرتی ہے یا خوشامد کرتی ہے جب تمہاری محتاج ہوتی ہے، اور جب تم اس کی ضرورت نہیں رہتے تو پھر دو لتیاں جھاڑتی ہے. ہاں، پھر تمہارے مرنے کی دعائیں کرتی ہے. میں اپنے ایک دوست کا حوالہ دیا کرتا ہوں. ڈھاکہ میں کئی سال پہلے ایک علاقہ ہے، مرکزی علاقہ ہے ڈھاکہ کا، پرانا 7 روزہ. اس میں ایک مسجد ہے، اس کے 7 گنبد ہیں. اس کا نام، کچھ عرصے تک ان کے ٹکا پر تصویر بھی اسی کی ہوتی تھی، 7 گنبدوں والی مسجد کی. وہاں ایک حاجی صاحب تھے، ہمارے
انہی کے ہاں رہتے تھے. ایک عرصہ تک میرا قیام بھی انہی کے ہاں ہوتا تھا. ان کا ایک لڑکا تھا. اس پر میری درخواست ہے، اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے اس موذی سے نجات عطا فرمائے. میں نے کہا اللہ کے بندے تیرا ایک تو بیٹا ہے اور تو اس سے نجات چاہتا ہے. وہ بیچارہ اشکبار ہو گیا، پوچھتے ہوئے کہنے لگا میں نے 3 عمریں کر کے دعا مانگی اللہ سے. خلاف کعبہ پکڑ کر میں نے اللہ سے کہا تو نے پرندوں کو بھی بچے دیے ہیں، تو کو بھی بچے دیے ہیں، تو نے کتے بلوں کو بھی بچے دیے ہیں، ایک مجھے بھی دے دے. بس میں نے کہا یہ آپ کی بنیادی غلط فہمی، یہ بیسک مسنگ ہے آپ کی. اللہ سے تو نے ایک جانور جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تو کیا کہا رب حبلی من الصالحین، اور جب سیدنا زکریا نے مانگا تو کیا کہا حبلی ذریۃ طیبہ. تو نے جانور مانگا تو ہم دسترخوان پہ بیٹھے تھے، حاجی صاحب تو گھر میں تھے، وہ بچہ سرو کر رہا تھا، چیزیں لا رہا تھا. میرے کان میں آ کر کہنے لگا اولاد رسول ڈھاکہ میں جتنے بڑے بڑے بزرگ تھے سب اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ دعا فرمائیں میرے والد صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو جائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ اس سے تنگ ہے، یہ اس سے تنگ ہے. یہ ہے اولاد کی دوستی. میں تو پوری دنیا میں جاتا ہوں، مشاہدہ ہے میرا، شاید یہ بہت اچھی چیز بھی ہے اگر تیرے فکر و نظر کی وارث بنے، تیرے عقیدے کی وارث بنے، تو پھر بہت بری چیز بھی ہے اگر صرف میدا اور حیوانیت اس کے اندر ہو. تو رب العالمین نے فرمایا ان کے پیچھے میرا دامن نہ چھوڑ دو. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تمہیں کہیں ذکر اللہ سے مال اور اولاد دور نہ کر دے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. سبحان اللہ. ومن یفعل ذلک، اور جس نے ایسا کیا ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، وہ خسارے میں، وہ نقصان میں ہے. تو ذکر اللہ جو ہے، ابھی میرے ایک عزیز مجھ سے کوئی وظیفہ پوچھ رہے تھے، میں نے ان کو بتایا، لیکن میں نے ان سے کہا یہ اس وقت افیکٹو ہوگا، اس وقت مؤثر ہوگا یہ وظیفہ، اس وقت تیری زندگی میں روشنی بھر دے گا، تجھے تبدیل کر دے گا جب تو اسے دل سے پڑھے گا، صرف زبان سے نہیں. ہائے اس وقت یہی تو ویران ہو گئے. سب کچھ ہے لیکن دل کی دنیا ویران ہو گئی. فرمایا اس پہ کر خاکی میں ایک شے ہے سو وہ تیری، یہ جو خاک کا
ہوا وجود ہے جس کی تشکیل خاک سے ہوئی. ایک صاحب نظر کہہ رہا ہے اس پورے وجود میں ایک چھوٹی سی چیز تیری ہے. آنکھیں میری ہیں، دیکھتا ہوں کان میرے ہیں، سنتا ہوں زبان میری ہے، بولتا ہوں دماغ میرا ہے، سوچتا ہوں ہاتھ میرے ہیں، پکڑتا ہوں پاؤں میرے ہیں، چلتا ہوں. اس پہ کرے خاکی میں، اس پہ کرے خاکی میں ایک شے ہے سو وہ تیری، میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی. دنیا جلغار کر رہی ہے اس میں گھسنے کے لیے، اور میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں اسے تیرے لیے خاص کر دوں. عزیزان گرامی، دنیا ضرورت کی چیز ہے، محبت کی چیز نہیں. یاد رکھنا، یہ امانتاً الفاظ کہہ رہا ہوں. دنیا ضرورت کی چیز ہے، اللہ سے ہم مانگتے بھی ہیں کہ محتاج نہ کر، بس اپنے در کا سوالی رکھ. اس کو جیب میں رکھیے، اس کو سیف میں رکھیے، دل میں نہ جانے دیجیے، دل کو اسی کے لیے خاص کر دیجیے. یہ ہے حبل اللہ. چٹاگانگ میں میرے سامنے لاکھوں انسان تھے. کانفرنس کی انتظامیہ کے صدر نے خطبہ استقبالیہ میں مجھ سے کہا کہ حضور علماء میں اتحاد کے لیے دعا بھی فرمائیں اور کوئی نسخہ بھی بتائیں. دعا کرتا ہوں حضرات علماء کرام، اللہ آپ کو اپنے دین کے عظیم تر مفاد میں ایک کر دے. ایک بے شک اختلاف کرو لیکن علمی رنگ میں، علمی رنگ میں. میں ابھی اپنے ایک عزیز سے پوچھ رہا تھا کہ جو قوم کو لڑائے، زبان سے شعلے نکالے، جو اپنے سوا کسی کو حق پر نہ مانے، مسلمان نہ سمجھے، اس کے پاس پروڈو کہاں سے آ جاتی ہے؟ اس کے پاس انتظامیہ پروٹوکول کیوں پرووائڈ کرتی ہے؟ اسے اتنی اہمیت کیوں مل جاتی ہے؟ وہ وی آئی پیز میں کیوں شامل ہو جاتا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے کہ یہ جو پروٹوکول مل رہے ہیں، یہ جو قافلہ جا رہا ہے، یہ کون صاحب ہے؟ یہ جی افتراق بین المسلمین کا وقت کا امام ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑاتا ہے. کیوں اس کو اہمیت مل رہی ہے؟ یہ آپ کے سمجھنے کی بات ہے، یہ آپ کے غور کرنے کی بات ہے. آپ کے دشمن کو سب سے زیادہ آپ کے گھر میں لڑائیاں پیدا کرنا مقصود ہے. اب تلوار کا دور نہیں ہے. وہ دور تھا جب آپ نے بدر و احد میں اور تبوک و یرموک میں مدائن اور قادسیہ میں جوہر دکھائے قوت بازو کے. آپ کا وہ کردار بھی تاریخ کی متاع عزیز ہے، لیکن اس وقت دشمن کو ختم کرنے کا سب سے مؤثر حربہ یہ ہے کہ ان میں تفریق پیدا کر دو، انہیں آپس میں لڑا دو. مسلمانوں کو آپس میں لڑانا اور مسلمانوں کے گھر میں تفریق کی آگ بھڑکانا، میں اسے اخلاص نہیں مانتا ہوں. گجرانوالہ کے
پھول ہی پھول ہوتے ہیں؟ کیا کانٹے نہیں ہوتے؟ گلشن میں پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی تو ہوتے ہیں نا. اور جو پھول سارے پھولوں کا صدر ہے، رئیس ہے، بڑا ہے، اس کے کانٹے سب سے زیادہ اذیت ناک ہوتے ہیں. باقی پھولوں کے کانٹے توڑے جا سکتے ہیں، گلاب کے کانٹے توڑے نہیں جا سکتے. اس کا بیس اتنا ٹھوس ہوتا ہے کہ یو کین ناٹ ٹرن ہم. توڑنا تو دور کی بات ہے، آپ اس کو ٹیڑھا بھی نہیں کر سکتے. اس لیے بہادر شاہ ظفر نے کہا پھولوں کو مت نکال چمن سے اے باغباں. وہ جو رنگون میں آخری زندگی کے لمحات میں جب وہ بہت دکھی تھے اور وہ نظم اس نے لکھی، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. اور پھر وہ بڑا معروف شعر ہے، تقریباً سب کو آتا ہے بر صغیر کے انسانوں کو. عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. اسی نظم میں ایک یہ شعر بھی ہے، کانٹوں کو مت نکال چمن سے اے باغباں، پھولوں کے ساتھ یہ بھی پلے ہیں بہار میں. جس بہار میں یہ پھول کھلے ہیں اسی موسم میں یہ کانٹے بھی پیدا ہوئے ہیں. گوارا کر، کانٹوں کو گوارا کر. جس طرح رب العزت اپنی مخلوق کو برداشت کر رہا ہے. میں یہ بات مغرب میں ایک جگہ کہہ رہا تھا، یورپ میں، جرمنی میں. تو ایک صاحب نے کھڑا ہو کر کہا کہ پھر کفار کے ساتھ جہاد نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا پھر تم نے سمجھا ہی نہیں ہے، جہاد کو تم نے سمجھا ہی نہیں ہے. جہاد کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے، جہاد کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ اپنے سوا کسی کو رہنے ہی نہ دو. جہاد کا مفہوم یہ ہے میرے عزیزو کہ بیماری کا علاج کرو، بیمار سے محبت کرو. اگر کوئی قابل علاج نہ رہے، میڈیسن اس پر اثر نہ کرتی ہوں تو آپریشن بھی کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے. لیکن آپریشن کرنے والا سرجن بھی ظالم نہیں ہوتا، رحم دل ہوتا ہے. وہ جس ادارے سے تیار ہو کے آتا ہے، جس ادارے سے ٹریننگ لیتا ہے، وہ ادارہ اس کو تیار کرتا ہے، سمجھاتا ہے دیکھو مرض کا علاج کرنا، مریض سے نفرت نہ کرنا. ہمارا ایک دوست، اس کا بائی پاس آپریشن ہوا تھا، ہم مانچسٹر میں اس کی عیادت کے لیے گئے. ہم اس کو دعا بھی کر رہے تھے، اس کے سرہانے کھڑے تھے کہ اسی حال میں ایک زوردار آواز آئی، جیسے کوئی کسی نے کسی کو تھپڑ مار دیا ہو. میں نے اس آواز کی طرف دیکھا تو ایک ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کو، اپنے مریض کو سینے پہ، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے ریلیکس پلیز، ریلیکس. اوہو، میں سمجھ گیا، میں نے سمجھا کہ یہ پیشنٹ جو تھا، مریض جو ہے، اس نے شاید لگائی ہے اس کو چپت. اتنی زوردار تھپڑ لگایا ہے کہ اس کی آواز ہم نے سنی. لیکن یہ ڈاکٹر ناراض ہونے کے بجائے اس کو کہہ رہا ہے پرسکون رہیے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. مشتعل نہیں ہوا. میں نے اپنے نفس سے کہا عبد المجید یہ جسم کا ڈاکٹر ہے، تھپڑ کھا کے بھی مشتعل نہیں ہوا. تو روحوں کا ڈاکٹر ہے، پھر تو کیوں مشتعل ہوگا اپنے مریضوں کے ساتھ؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم داعی اسلام بن کر آئے. آپ نے پوری دنیا کے سامنے اللہ کے آخری رسول کی حیثیت سے اللہ کا پیغام پہنچایا. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، اتنی خبر تو آپ کو بھی ہے کہ کیا آپ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے اللہ کا عذاب بن کے آئے؟
رحمت للعالمین بن کے آئے. آپ کا یہ سٹیٹس جو قرآن بیان کرتا ہے وہ عالمین کے لیے رحمت ہے، رحمت للمؤمنین نہیں فرمایا، رحمت للمسلمین نہیں فرمایا، رحمت للعالمین. اور حد ہو گئی، حد ہو گئی شفقت کی اور احسان کی. آپ کی وہ چادر جس کے ایک ایک دھاگے پر فرشتوں کا تقدس اور حوروں کی عصمت قربان کر سکتا ہوں، وہ چادر آپ نے کبھی ابو بکر کے سامنے، عمر، عثمان، علی کے سامنے نہیں بچھائی. مشرکین جب دین سمجھنے کے لیے آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان کے لیے وہ چادر بچھا دی. عزیزان گرامی، ہم ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام. اگر کسی کو اپنا بنانا ہے تو دل توڑ کر نہیں، دل جوڑنے سے بنے گا. دل آزاری دین نہیں ہے، دل جوئی دین ہے. دل آزاری سے بچیے. حضرات علماء کرام، آپ کا ایک اتنا سا طالب علم آپ سے درخواست کر رہا ہے، حالات کے تناظر میں پوری دنیا میں جو کچھ دیکھے بیٹھا ہوں، ان کے اس کی حالات کی سنگینی کے تناظر میں آپ سے کہتا ہوں، ایک دوسرے کا احترام کیجیے. احترام آدمیت کا دامن نہ چھوڑیے. انسانیت پہلے، باقی ساری باتیں بعد میں. انسانیت سب سے پہلے. اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی شرپسند آپ کو مشتعل کرنے کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ آپ کے جذبات قابو میں نہیں رہتے. میں ابھی حوالہ دے رہا تھا ڈھاکے کا. میں پچھلے مہینے بنگلہ دیش کے سفر پہ تھا. وہاں ایک واقعہ ہوا. چونکہ برما کی سرحد ملتی ہے بنگلہ دیش، اور برما میں اس وقت کمیونسٹ حکمران ہے. مسلمانوں کو باجماعت نماز پڑھنے میں بھی دقت ہے. 3-4 مسلمان اگر مسجد جا رہے ہوں یا آ رہے ہوں تو انہیں بھی پکڑ لیا جاتا ہے. اس کے اثرات بنگلہ دیش میں بھی ہیں. تو کمیونسٹ لابی کی طرف سے یہ ایک تحریک چل رہی ہے کہ ٹوپی داڑھی نہیں چلے گی، ٹوپی داڑھی نہیں چلے گی. اب یہ ٹوپی اور داڑھی کی بات نہیں ہے، یہ تو داڑھی والے کی بات ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. اور آج میں نے اپنے ایک ایسے دوست سے جس سے میں محبت کرتا ہوں کان میں کہا کہ دنیا کی باتیں چھوڑ دیجئے، آج کے بعد اپنا چہرہ رحمت للعالمین کی شباہت کے لیے وقف کر دیجئے. آپ کو دور سے دیکھیں تو پتہ چلے محمد کا غلام آ رہا ہے. اپنی نظر کو کیا کروں، پتہ نہیں میں نے صحیح کہا کہ نہیں. جو شخص اس تاریخ کا سرغنہ تھا، ڈھاکے میں ایک علاقہ ہے شاہباغ کہتے ہیں اس کو، شاہباغ. وہاں اس نے اپنے ہم نوا جمع کر لیے لاکھوں کی تعداد میں، اور اس تحریک میں اس نے زور پیدا کیا. اللہ کی شان ہے، وہ مر گیا. پتہ نہیں کون سبب بنا اس کی موت کا. جس فلیٹ میں رہتا تھا اس فلیٹ کے کمرے میں جہاں وہ مرا، دیوار پر کچھ ایسے الفاظ لکھے ہوئے تھے جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کے زمرے میں آتے تھے. اب اس کو دیکھتے ہی مسلمان تو غضبناک ہو گئے. مجھے یاد پڑتا ہے یہیں آپ کے شہر میں گجرانوالہ میں ایک واقعہ ہوا تھا.
حافظ آباد روڈ پر، جی حافظ فاروق کا، اس کو اس طرح بھوڑ جھنجھوڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا گیا. سیالکوٹ میں 2 بچوں کو ریزہ ریزہ کر دیا درندوں نے. مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، یہ تو انسان بھی نہیں ہوتے ایسے لوگ. اسلام کا انسانیت پر یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اسلام نے حیوانی جذبات کو وہی کے تابع کر دیا. اگر وہی انسانی جذبات کو کنٹرول نہ کرے تو پھر یہ انعام نہیں بل ہم ازل کے مقام پر گر جاتا ہے. علماء اکٹھے ہوئے، اتفاق سے میں وہیں تھا. میں نے ان سب کو بلا کر کہا دیکھو قرآن کریم نے فرمایا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہیں فسق کے ذرائع سے کوئی خبر پہنچے تو پہلے تحقیق کرو. جب وحی اتر رہی تھی تو اس وقت یہ ذرائع ابلاغ نہیں تھے، نہ پرنٹ میڈیا تھا، نہ الیکٹرانک میڈیا تھا، نہ اخبارات تھے، نہ کوئی چینلز تھے. اس وقت ذرائع ابلاغ سینہ بسینہ خبریں پہنچتی تھیں. تو قرآن نے کہا کہ جب کسی فاسق کے ذریعے، جب کسی فاجر کے ذریعے کوئی خبر آئے تو اس خبر پر اپنا رد عمل اس وقت تک روکو جب تک کہ تحقیق نہ کر لو. تم بھی ٹھہرو. ہم اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ ہمیں مشتعل کرنے کے لیے کوئی چرسی، کوئی پاؤڈری اس قسم کی یہ تحریر لکھ دے اور ہم چڑھ دوڑیں. قرآن نے بھی یہی کہا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. آگے کیا کہا؟ ان تصبحوا قوما بجہالۃ ان تصیبوا، جزاک اللہ خیر، ان تصیبوا یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ایمان والو، مجہول ذرائع سے اگر کوئی خبر آئے تو فوری رد عمل نہ ظاہر کرو، پہلے تحقیق کرو. ایسا نہ ہو کہ اس مجہول خبر کے رد عمل میں تم کسی قوم پر چڑھائی کر دو اور پھر تمہیں ندامت کا سامنا کرنا پڑے، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. بی الرٹ، آپ بھی سنیے اور میری باتیں انتظامیہ تک بھی جائیں گی. انتظامیہ کے عزیز بھی سنیں، وہ بھی میرے مخاطب ہیں، میرا روح سخن ان کی طرف بھی ہے کہ مجہول اطلاعات پر فوری ایکشن نہ لیا کیجیے. حضرات علماء سے بھی درخواست ہے. ابھی کچھ دن پہلے لاہور میں اس قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی. اگر دانش مندی کے ساتھ اسے کنٹرول نہ کیا جاتا تو یہ آگ پورے ملک میں پھیل سکتی تھی. آپ کو جب غصہ آتا ہے تو یہ بھی سوچا کیجئے کہ جہاں آپ کے ہاں کچھ غیر مسلم رہ رہے ہیں تو پھر غیر مسلم ممالک میں آپ کے کچھ مسلمان بھائی بھی رہ رہے ہیں. آپ کے مسلمان بہنیں، آپ کی مسلمان بیٹیاں، آپ کی مسلمان مائیں غیر مسلم ممالک میں بھی رہ رہی ہیں. اگر یہاں آپ غصے میں آئیں گے تو اس غصے کا اثر ان پہ بھی پڑے گا. دانشمندی سے، دور اندیشی سے ایک دوسرے کو، پہلے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا ظرف پیدا کیجیے. گلشن میں پھولوں کے ساتھ کانٹوں کو بھی گوارا کیجیے، گوارا کیجیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کانٹوں کو بھی پھول سمجھ لیجیے. آپ جب غصے میں آتے ہیں تو پھر آپ کی سوچ بھی آزاد ہو جاتی ہے.
اچھی نہ ان کی دشمنی اچھی، نہ دوستی کا سلیقہ ہے اور نہ اختلاف کا سلیقہ ہے۔ کانٹوں کو کانٹے سمجھیے لیکن گوارا کیجیے، اور پھولوں کو پھول سمجھ کر پیار کیجیے۔ یہ جو حبل اللہ ہے، یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں، میں نے چٹاگانگ میں جو استقبالیہ کلمات تھے، ان کلمات کے جواب میں بھی میں نے یہی کہا تھا، آج آپ کے سامنے بھی یہ کہہ رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ سینکڑوں لوگ میری باتوں کو اپنے جن کی میموری میں محفوظ کر رہے ہیں۔ ہمارے پروفیسر صاحب نے درخواست کی آپ سے کہ آپ اس کا گلا دبا دیں، لیکن آپ نے نا بات مانے کیوں؟ وہ جب بولتا ہے تو پھر آپ کا بھرم کھول کے رکھ دیتا ہے۔ ابھی بولا نا جی، میں نے بھی اس بدبخت کا گلا دبایا لیکن شاید مجھے طریقہ نہیں آیا، وہ پھر بول پڑا۔ اب مطمئن ہوں، میں نے اچھی طرح سے آرام کے ساتھ اس کا گلا گھونٹ دیا، نہیں بولے گا انشاءاللہ۔ آپ بھی اسی طرح کریں۔ میں نے ان سے بھی یہی کہا، تم علماء کے اتحاد کی بات کرتے ہو، میں انسانیت کے مابین اتحاد کی بات کرتا ہوں۔ تم کہتے ہو علماء ایک ہو جائیں، میں کہتا ہوں انسانیت کو ایک ہونے کا نسخہ چاہیے، انسانی اختلافات کا سلوشن چاہیے، اور قرآن جو کلام فطرت ہے، جو مخلوق پر اللہ کا آخری برہان بن کر آیا، اتمام حجت ہو گئی قرآن پر۔ اب قرآن کے بعد قیامت تک کوئی آسمانی کتاب، نئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی، اس میں قرآن کریم نے انسانوں کو ایک کرنے کا نسخہ بتایا، انسانوں میں قرب کا نسخہ بتایا۔ اور داد دیجئے قرآن کریم کے ظرف کو، خطاب کس کی طرف ہے؟ خطاب ان کی طرف ہے جن کی کتابوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تبصرہ، تذکرہ اور نام بھی برداشت نہیں کیا گیا تھا۔ تذکرہ تھا لیکن انہوں نے نکال ڈالا۔ میں کہا کرتا ہوں نکال سکتے تھے اس لیے نکال ڈالا۔ قرآن 1400 سال کا سفر کر کے آپ تک پہنچائے، اس میں نہ کچھ ڈالا جا سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے، حشر تک۔ اس لیے اس کی ذمہ داری اللہ نے نہ قراء کے سپرد کی، نہ حفاظ کے سپرد کی، نہ علماء کے۔ اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ یہ تو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، قرآن کی کیا حفاظت کرتے؟ اللہ نے فرمایا قرآن کی حفاظت میں خود کروں گا، بلا واسطہ، بلا واسطہ، ڈائریکٹ میں خود حفاظت کروں گا۔ باقی اقوام میں اور ہم میں فرق یہ ہے گجرانوالہ کے عزیزوں کہ باقی قومیں اپنی کتاب کی حفاظت کر رہی ہیں، اور ہم وہ خوش نصیب قوم ہیں کہ ہماری حفاظت ہمارا قرآن کر رہا ہے۔ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی، یہ محفوظ ہے۔ یا اہل الکتاب، یہ اہل کتاب کس کو کہتے ہیں؟ اہل توریت کو، اہل زبور کو، اہل انجیل کو، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب، سیدنا داؤد پر اترنے والی وحی، سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر اترنے والا مسودہ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترنے والا قرآن۔ قرآن تو داعی ہے، قرآن تو دعوت دے رہا ہے، قرآن بلا رہا
اپنی کتابیں رکھو. تعالوا الی کلمہ، تعالوا الی کلمہ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. ایک نقطے پر آ جاؤ، ایک نقطے پر آ جاؤ. باقی ڈیٹیل، باقی تفصیلات فی الحال رہنے دو، اس ایک نقطے پر آ جاؤ. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ. آؤ ہم سب یہ وعدہ کر لیں، اس پر ہم متفق ہو جائیں کہ بندگی اسی کی، اللہ کے سوا ہم سب یہ وعدہ کریں ہمارا کوئی الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے. طرز فغفوری، طرز فغفوری. اگر آپ اجازت دیں تو فغفوری کے بجائے جمہوری نہ کہہ دوں. جمہوریت صاحبہ یہ بھینس بھی ایسی ہے کہ جس نے اس قوم کو دودھ نہیں دیا، کھا گئی سب کچھ. چند خاندانوں کو اس بھینس نے بھینس بنا دیا. طرز فغفوری نہ ذوق کج کلاہی چاہیے. طرز فغفوری نہ ذوق کج کلاہی چاہیے. جس کے بندے ہیں اسی کی بادشاہی چاہیے. آئیے اس پر مطمئن ہو جائیں، کمپرومائز کر لیں. ہم اپنے درمیان فاصلے ختم کر دیں. ایک نقطہ ہے، اور کون پیش کر رہا ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا، اپنے رب کی بات کر رہا ہے. اس کی بادشاہی منوانا چاہتا ہے، اس کی الوہیت منوانا چاہتا ہے. اور وہ بھی تو پھر وہ ہے، اس میں وفا کی کمی نہیں، اس سے جزا کی کمی نہیں. اس نے بھی اعلان کی کر دیا، جس نے مجھے پانا ہے، جو میری طرف آنا چاہتا ہے، پہلے میرے محبوب کی غلامی اختیار کرے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا کی عبادت نہیں کریں گے. اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. ولا نشرک بہ شیئا، ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی چیز کو برداشت شریک نہیں کریں گے. کی بات کی، نہ رسولوں کی بات کی، نہ ولیوں کی بات کی. ولا نشرک بہ شیئا. حرم کے باہر ایک بچہ پتھر بیچ رہا تھا رنگ برنگے. تو ہمارے یہاں کا گیا ہوا کوئی حاجی، ہمارے یہاں کے حاجی بھی تو عجیب لطیفے بنتے ہیں نا جی. پھر اس نے ایک پتھر اٹھا کے پوچھا، اس وچ کے تاثیر ہے پتر؟ انہوں اور تے کوئی گل سمجھ نہ آئی، تاثیر سمجھ گیا وہ. کہتا ہے تبقی تاثیر فی هذا الحجر، اس پتھر میں تاثیر ڈھونڈتے ہو بابا؟ انت صاحب اللحیہ، تبقی تاثیر فی هذا الحجر، اس پتھر میں تاثیر ڈھونڈتے ہو؟ هذا حجر
پتھر ہے، یہ پتھر ہے، ہم جس طرح چاہتے ہیں اس کو کوٹ کوٹ کر الٹا سیدھا کرتے ہیں، اس میں کیا تاثیر ہوگی؟ میں کہا کرتا ہوں بعض لوگ سن چھوٹا ہوتا ہے لیکن بلاغت فکر میں بہت بڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگ سن میں تو بڑے ہوتے ہیں لیکن بلاغت فکر میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ محمد بن مسلمہ کی جوانی بلاغت کے عروج پر ہے، ابو جہل کا بڑھاپا کم سینی کی پستی میں نہیں اتنا ناراض نہ ہونا، کم سنی کی پستی میں ہے۔ بچے نے کہا صاحب التاثیر، صاحب حاضر البیت، تاثیر ڈھونڈتے ہو تو اس گھر کے مالک سے رابطہ قائم کرو، یہ تو پتھر ہے، اس میں کیا تاثیر ہو؟ جھنگ میں میرے مرید ہیں، میں وہاں گیا، اتفاق سے تھکے ہوئے تھے تو کچھ بخار سا ہو گیا، میرا مرید کہنے لگا شاہ جی یہ جڑا سامنے والا درخت ہے نا اس نو جا کے جے تسی جفا پا لو تے تہاڈا بخار دور ہوے۔ شاباش ہے مرید، تو میرا تے پیر بنائی بیٹھا ہے اس ککر دے درخت نو۔ میں کہا من تکا ذرا میں تیرے پیر نو دیکھا تے صحیح، لے گیا اس درخت دے کول، اتفاق نال اس نال ایک گدھا بندے ہوئے تے گدھا دے ضروریات بھی وہ دی فضلہ لد وغیرہ بھی اس تے لگا سی۔ میں کہا او عقل دے دشمن، ایک ککر بیچارہ جڑا اپنے جسم تو گدھے دی لید دور نہیں کر سکتا، وہ عبد المجید دا بخار کس طرح دور کر سی؟ کیا کھویا اور کیا پایا؟ عجیب چیز ہے انسان بھی، ماننے پہ آ جائے تو ایک درخت کو مشکل کشا اور حاجت روا مان لیتا ہے، کار ساز مان لیتا ہے، انکار کر دے تو رب العالمین سے انکار کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، عجیب شے تو حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا عزیزان گرامی، یہ ہے نقطہ اتحاد جو قرآن نے پیش کیا ہے۔ آپ کے تمام اختلافات کا سلوشن، آپ کے تمام اختلافات کا حل اسی میں مضمر ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کریں، شیعہ، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے کوئی چھوٹا موٹا رب بننے کی کوشش نہ کرے۔ وَمِنَ النَّاسِ، سورہ بقرہ۔ اچھا نماز کا ٹائم کیا ہے بھائی؟ دیر ہوشیار سڑے دے، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ 1:15 یا میرے لیے نہ بڑھاؤ بھائی، جو معمول ہے۔ اب میں ان کو کیسے بٹھاؤں؟ یہ جو تھوڑے تو نہیں ہے تو سینکڑوں کھڑے ہوئے ہیں، کہاں بٹھاؤں؟ ادھر بھی کھڑے ہیں، دیکھیں جی، یہ اصل میں یہ جبلت کی بات ہے، فطرت کی بات ہے، صرف آواز سے سکون نہیں ملتا، یہ دیکھنا بھی ضروری ہے۔ ہاں نا جی، نقطہ اتحاد بتا رہا ہوں اتمام حجت کے طور پر۔ دنیاوی زندگی کے آخری مرحلے میں ہوں، اتمام حجت کر رہا ہوں، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی، حل بتا رہا ہوں، امپلیمنٹیشن آپ کے بس میں ہے، عمل کرنا آپ کے اختیار میں ہے۔ میں حل بتا رہا ہوں اور وہ بھی قرآن کی زبان میں بتا رہا ہوں۔ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک
به شيئا. کتنے ہو گئے؟ دو. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. تین. اور یہ بات بھی ہے، اس کی میں وضاحت کر رہا تھا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا أَرْبَابًا سوا اندادا اربابا سوا. لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کے بندوں میں سے اپنے مشکل کشا، اپنے حاجت روا، اپنے کار ساز، اپنے دستگیر بنا لیتے ہیں. گجرانوالہ والو تم تو دریا کے کنارے بیٹھے ہو، پتہ نہیں تمہاری پیاس کیوں نہیں بجھتی. میں نے بھی اس شہر میں کچھ وقت گزارا ہے، استفادہ کیا الحمدللہ. حضرت شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صاحب صفدر نور اللہ مرقدہ، حضرت شیخ الحدیث قاضی شمس الدین نور اللہ مرقدہ، مولانا قاضی حمید اللہ نور اللہ مرقدہ، اور ہمارا بھائی وہ عبد المالک شاہ صاحب، فقیر آدمی، درویش آدمی تھا لیکن تھا ہاشمی. اور پھر تم سے ذرا دور حضرت قاضی نور محمد صاحب، صوفی عبد الحمید صاحب، یہ علم و حکمت کے وہ تاجدار ہیں. گجرانوالہ کے عزیزوں، تمہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہاں، یقین فرمائیے پنجاب میں تم میں کا ہر شخص دیکھنے سے پتہ چلے کہ اسے اچھی دوستی ملی، یہ اچھی رفاقتوں والا ہے. گجرات میں ایک دور گزرا، صوبہ گجرات وہ جو انڈیا والا ہے، بیک وقت وہاں حضرت شاہ انور کاشمیری، علامہ شبیر احمد عثمانی، شیخ بدر عالم، مفتی محمد شفیع پہلے متعلم پھر معلم، محمد یوسف بنوری پہلے متعلم پھر معلم، یہ علم و حکمت کے تاجدار بیک وقت موجود تھے جامعہ اسلامیہ ڈابیل میں، اور سیاح پڑھا رہے تھے، سیاستہ پڑھا رہے تھے. میں 12-13 سفر کر چکا ہوں گجرات کے، اور پھر میں نے امریکہ میں، یورپ میں، انگلینڈ میں، افریقہ میں گجرات کے مسلمان کو جب بھی دیکھا، جس کو بھی دیکھا، اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ گجرات کا مسلمان ہے، اس لیے کہ ہر شخص کے چہرے میں مجھے اس رفاقت اور دوستی کا رنگ نظر آیا. ان کی ٹوپیاں دیکھ کر، ان کا لباس دیکھ کر، ان کی عاجزی دیکھ کر. ساؤتھ افریقہ میں مسلمان گجرات کے مسلمان ہیں، دور سے دیکھو تو لگتا ہے کسی مسجد کا خطیب یا امام ہے، اور قریب ہو کے پوچھو تو کھرب پتی جن کے فارمز میں یہ چارٹرڈ طیارے ایکسپورٹ امپورٹ کے لیے اپنے کھڑے ہوئے ہیں، وہ زیادہ تر جوسز تیار کرتے ہیں، فروٹ بہت زیادہ ہے وہاں، مینگو، بنانا، اورنج، اور وہ بھی مختلف قسم کے وغیرہ وغیرہ. لیکن نہ رحمت عالم کی غلامی کا نقش ٹوٹا اور نہ لباس بدلا. کھرب پتی ہیں ماشاءاللہ، بڑے بڑے مراکز چلا رہے ہیں دنیا کے. سادگی نہیں جاتی. وہ جو بابا سعدی فرماتے ہیں نا، میں غسل خانے میں ایک دن مٹی سے نہا رہا تھا تو مجھے اس مٹی سے ایسی خوشبو آئی کہ مست کر دیا. گلے خوشبو در حمام روزے، ایک دن خوشبودار مٹی سے واسطہ پڑا. اس زمانے میں یہ یہودیوں کے بنے ہوئے صابن نہیں تھے، وہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی اور معاشی طور پر اس نے پنجے گاڑے، پھر انگریز بنا کے چھوڑا.
آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اوپر سے کہہ رہے ہو، جانتا ہوں وہ قاضی صاحب اتفاق سے الیکٹ ہو گئے تھے، ورنہ تم تو کہتے ہو لیڈر تو وہی ہوتا ہے جو دور سے دیکھیں تو بس انگریز نظر آئے. کپڑی کا رنگ تو نہیں بدلا جا سکتا نا، باقی ٹائی ہو، سوٹ ہو. یہ مولوی تو نمازیں پڑھائیں، جنازے پڑھائیں، وہ بھی تنخواہ کبھی دیں گے کبھی نہیں دیں گے. ایک امام مظلوم کو 6-7 مہینے تک تنخواہ نہ ملی. کمیٹی والوں سے کہا تنخواہ تو دو، میں بھی انسان ہوں. صدر صاحب نے، کمیٹی کے صدر صاحب، یہ مستقل فتنہ ہے کمیٹی مسجد کی، اور محلے کے فاسق فاجر اس نے کہا مولوی صاحب آپ ہی کہا کرتے ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم کیسے عمل کریں گے؟ صبر کریں. اس نے کہا اچھی بات ہے میں صبر کروں گا. بستر اٹھایا، کہا کہ یہ 6 مہینے کی جو میں نے نمازیں پڑھائی ہیں ساری بے وضو پڑھائی ہیں، وہ دہرانا. نمازیں پڑھائے، بچہ پیدا ہو تو اذان دے، مر جائے تو جنازہ پڑھائے. لیڈر ہمارا وہ ہونا چاہیے جس کو دیکھتے ہی بس لارڈ ماؤنٹ بیٹن یاد آ جائے. بڑی نازک جگہ بیٹھا ہوں، ہو سکتا ہے زندگی کی آخری بیان ہو، نازک جگہ پہ بیٹھا ہوں، آثار دیکھ رہا ہوں. جو لوٹنا تھا لوٹ لیا انگریز کے وفاداروں نے انشاءاللہ العزیز. اب محمد عربی کے غلاموں کا وقت آ رہا ہے. پاکستان کو روشنیوں سے محروم کرنے والے ان حرام خوروں نے پاکستان کو روشنیوں سے محروم، اور دھماکہ ہوتا ہے تو دھماکہ بعد میں ہوتا ہے، بیان پہلے سے لکھا ہوا ہے. طالبان نے ذمہ داری قبول کر لیا. کذابو، جھوٹو، راوی تمہارا باپ ہے؟ کس نے تمہیں یہ لکھ کے دے دیا ہے؟ کھاتے میں ڈالتے ہیں مذہبی لوگوں کے، کھاتے میں ڈالتے ہیں دینی حلقوں کے، حالانکہ یہ سارا نیٹ ورک ریمنڈ ڈیوس کے نیٹ ورک کا حصہ ہے. جس کو تم نے پکڑ کے نکالا وہ واپس آ گیا، اور ہزاروں ویزے بغیر ضروریات کے، جو ضروری تفتیش ہوتی ہے اس کے بغیر اسٹیپ کر دیے گئے ان کے پاسپورٹوں پر. یہ سب طوفان انہوں نے مچا رکھا ہے. لیکن مولوی تمہیں پسند نہیں ہے نا جی؟ اتفاق ہے یا پتہ نہیں؟ بدقسمتی. آپ تو پولیس آئی تھی، لیکن اس آئینے میں ہر دور کے مظلوم دکھائی دیتے ہیں. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. مظلوموں کی آہیں فرش سے عرش تک پہنچنے لگی، بچیوں کی چیخیں جب ان پہ میزائل گرتے ہیں جو آگ برساتے ہیں، جب تک ان کے ٹکڑوں میں جان ہوتی ہے ان کی آہیں اور چیخیں ان کو پیدا کرنے والا سنتا ہے، دیکھتا ہے، تو پھر ارادہ کر لیتا ہے الذین استضعفوا فی الارض نجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین. تو یاد رکھنا بھی یہ والا تہذیبوں میں دیکھ رہا ہوں، سر جھکاتا ہوں کہ جب میں یہاں پہ بند کرتا ہوں تو میری باطن کی نگاہیں میری بصیرت کے سامنے مجھے ظالم پستے ہوئے نظر آتے ہیں اور مظلوم اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ امانت انداز کہہ دیا، کوئی چالاکی ہوشیاری ان کو نہیں بچا سکے گی. یہ متحد ہونا ہے بے شک، نہیں بچا سکے گی کوئی چالاکی اور ہوشیاری اللہ کے عذاب سے. اور جھوٹ بول بول کر
اپنے محلات بنائے. کہتے جی ہم بزنس مین ہیں. کون کو یہ بزنس نہیں آتا؟ قوم کے گلی کوچوں میں تو تعفن اٹھ رہا ہے, گندگی پھیل رہی ہے ہر طرف, گزرنا مشکل ہے. جی کہاں بات ہو رہی تھی؟ تین اہداف پر اتحاد. اور میں حوالہ دے رہا تھا کہ یہ ہوتا ہے بندوں کو وہ مقام دے دیا جاتا ہے جو اللہ کا حق ہے. اور لا الہ چپ ہو یا مسلمانوں بے نظر کے دامن مشکلات ہے. لا الہ, مجھے لا الہ کو بتا دے. یاد ہے جب میں خود کو مسلمان کہتا ہوں تو کہاں پوچھتا ہوں کہ کیا میں یہ تقاضے پورے کر سکوں گا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. لوگوں میں سے کچھ ہیں جو بندوں کو وہ حق دیتے ہیں جو اللہ کا حق ہے. بندوں کو وہ حق دیتے ہیں جو اللہ کا حق ہے. یہ سجدہ کس کا حق ہے؟ میں نے محنت کی تھی جب میرے پاس سیا تھے کہ اللہ ہی کا حق ہے. ہی عربی میں حسن ہے, حسن یعنی جس میں پارٹنرشپ کی گنجائش نہیں ہے, کسی اور کی شراکت کی گنجائش نہیں. جیسے آپ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں ہی آقا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور نام ایک بات, بس یہی تو بات سمجھا کر پورا ہو گیا ہو. آپ نہیں بدلتے, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ جو گزارا ہے عربی میں, اس میں دو زمانے ہوتے ہیں, حال بھی استقبال بھی. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں. ایسا نہیں کہ مسجد میں تیرا سجدہ اور مسجد کے باہر اگر کوئی بڑے سائز کی ضرورت آ گئی وہاں, اور اگر کوئی بڑے سائز کی پرسنالٹی آ گئی تو وہاں وہ خدا ہے. زمین ہے, ماتا ہے یا فٹ بال, ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. قرآن نے وعدہ ہی سنات میں دیا ہی آقا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. وہی آقا نستعین, تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. جب بھی مانگیں گے تجھ سے مانگیں گے, جب بھی مانگیں گے تجھ سے مانگیں گے. بندوں سے کیوں مانگیں گے؟ بندے تو سب فقیر ہیں. بندے کو یا ایھا الناس, یہ عمومی کتاب, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو, تم سب اللہ کے در کے منگتا ہو. واللہ هو الغنی الحمید.
ذرا بجلی چل گئی اور آپ ہاتھ چلا گیا. میں بیٹھا ہوں, میرے پاس جتنی انرجی ہے میں اس پوری قوت سے کام لے کر آپ تک اپنا فرض ادا کر رہا ہوں, بتا رہا ہوں. جو امانت اللہ نے مجھے دی ہے وہ آپ تک پہنچانے میں اگر کوئی کوتاہی کروں تو ناراض ہو جانا. کیا پیدا جو حق اس کا ہے وہ صداقتوں کا آسمان, صداقتوں کا آسمان اپنے مخالفین کے سامنے کھڑا ہے اور کہتا ہے میں تو تمہیں دعوت اتحاد دے رہا ہوں, تمہارا کیا خیال ہے؟ آؤ ایک نقطے پر ایک ہو جائے, تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں ضروری ہے یہ جو اسے پوچھے آپ جس نے پوچھا اس نے کہا 4 روٹیاں. تو جس نے پوچھا تھا اس نے کہا میں نے روٹیوں کی بات ہی نہیں, میں نے تو کہا 2 اور 2 4. اس نے کہا 2 اور 2 4 تمہاری ضرورت ہے اور آگے روٹیاں میری ضرورت ہے. تو میں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ آپ نرم ہوں کچھ ہم نرم ہوں. ہم تیرے رب کو مانتے ہیں, تو ہمارے سب کو مان لے. ہم تیرے رب کو مانتے ہیں, تو ہمارے سب کو مان لے. حبل کو مان, عزا کو مان, لات کو مان, منات کو مان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر, انہوں نے کہا پھر ہماری آنکھیں ہوں گی, آپ کے پاؤں ہوں. ہم ویسے بھی آپ کا نام چنتے ہیں, سارے کو امین کہتے ہیں. اس کے بعد جو آپ چاہیں گے وہ کریں گے. ہم جس خاندان میں سے آپ چاہیں گے ہم آپ کا حصہ کر دیں گے, اپنا امام بنا لیں گے, آپ کو لیڈر بنائیں گے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. غیرت حق جو اس نے آئی. اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آج اس لہجے میں جواب دیجیے کہ میں مایوس ہے. اعلان کیجیے افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. مجھ سے یہ نمک پڑھتے ہو کہ میں باطل کو بھی مان لوں, حق کو بھی مان لوں, اختلاف نہیں ہونے دوں, گول رہے گی, مکھن نہیں. اس میں کوئی کمپرومائز کی گنجائش نہیں ہے. افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. یہ ایھا الجاہلون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں ہے. صرف 2 مقام ہے جہاں ایک جگہ فرمایا ایھا الکافرون اور یہاں فرمایا ایھا الجاہلون. وَذَرُوا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ کے اشاروں کے نام سے کام ہوتا ہے, کیونکہ قرآن چھیڑخانی نہیں کرتا. قرآن کا مزاج ہی نہیں ہے کہ چھیڑخانی ہو. بہت ایسے مقامات آ جاتے ہیں کہ جو ٹوک انداز میں معافی ضمیر کا اظہار کرنا ہوتا ہے, جہاں یہی مقام کا افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون ولقد اوحی الیک وإلی الذین من قبلک
طرف سے ہونے والی مسلسل تنبیہ پر توجہ دوں. رب العالمین کی طرف سے کہا گیا الذین من قبلک کہا گیا. اب کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. منزل عشق کے سارے مسافروں کو رب العالمین نے یہی کہا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. کیا ترجمہ پرورسی کا مظاہرہ کرو. کیا ترجمہ کروں؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ. یہ تو لغوی ترجمہ ہے, یہ تو ڈکشنری کا ترجمہ ہے. میرے جو وجدان میں آیا ہے میں وہ کانسیپٹ رکھتا ہوں, بھولیے گا نہیں. بہت توجہ کریں. لَئِنْ أَشْرَكْتَ, جس نظر سے مجھے دیکھتے ہو جس نظر سے مجھے دیکھتے ہو میرے محبوب, جس نظر سے مجھے دیکھتے ہو, جس جذبے سے میرے سامنے آنسو بہاتے ہو, اگر اس نظر سے کسی اور کو دیکھ لیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, تو پھر میں پوچھ جاؤں گا, میں ناراض ہو جاؤں گا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور میرا ناراض ہونا تو تجھے کہاں لگا ہے میرے بابو, تو بھی دکھی ہوگا. لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو دکھی ہوگا. میری ناراضگی تجھے کہاں برداشت ہے میرے بابو. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ. ہاں یہ ناراض ہوتے ہیں تو ہونے دیجیے, یہ ناراض ہوتے ہیں تو ہونے دیجیے. یہ فانی ہے, آج ہے کل نہیں ہونے. اور جو باطن لایزال ہے, جس کی بادشاہی ہمیشہ کی بادشاہی ہے, اسی کی تعریف کرتا رہے, اسی سے وفا کرتا رہے. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. میرے محبوب تو میرا ہے, میں تیرا ہوں, تو وفا کرتا جا, میں جزا دیتا جا. ان میں سے جو مانے جو نہیں مانتا اسے میرے حوالے کر. مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ. میں نے تجھے ان پر مسیطر نہیں بنایا. ان علیک الا البلاغ, بات پہنچانا تیرا فرض ہے. دل میں اترے گی اس میں جس دل کو میں پسند کروں, جس دل کو میں پسند کروں گا اسی دل میں بات اترے گی. دو انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو فرما دیا, تم سب کو ناراض کرتا ہوں, اپنے محبوب کو ناراض کیسے کروں. اور میں کہا کرتا ہوں میرے دل کو عبادت تو کرتے ہو اللہ کی, محبت بھی کرو نا. محبوب تو مانتے ہو اللہ کو, محبوب بھی بناؤ نا. تمہاری عبادت میں خوشبو صورت آئے گی, تمہاری زندگی اس وقت مہکے گی جب سر کے ساتھ دل بھی چھپے گا, جب تن کے ساتھ من بھی چھپے گا اللہ کے سامنے. اس وقت تمہاری عبادت میں, تمہاری بندگی میں خوشبو آئے گی. آج ہم گھر پہ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں تو پہلے سے زیادہ سینئر ہوتے ہیں, ڈنڈی مارتے ہیں. یہ تو ضرب المثل بن گئی, کہاوت بن گئی ہے کہ حاجی کی نہیں ہوگی. یہ کام میں کر دو کہ تو تجھے حاجی میں نہیں. حالانکہ حج تو فرض بھی ہے, اور فرض ایسا ہے کہ اس میں دامن حیات میں کھلائی ہو جاتی ہے. لوگ گھر پر جاتے, مجھے اپنے والد مرحوم کی زندگی کی ان کی ایک ہی حاضری تھی بیت اللہ شریف میں, ایک ہی حج کیا تھا انہوں نے بھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حج کیا ہے. اور اگر میری کوئی مانے تو بلال علیہ السلام
ایک حج کیجیے، اسی حج میں عمرے بھی کیجیے، یہ بار بار عمرے کی پکنک چھوڑ دیجیے، آپ کے پاس جو سرمایہ ہے وہ اللہ کے ان بندوں کے خرچ کیجیے جو پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ایمان اور عزت کاؤں میں لگا رہے ہیں۔ تم ہر سال عمرے پر جانا فخر سمجھتے؟ ابھی میں آ رہا تھا، راستے میں مجھے مسجد کے مینار نظر آئے یا گنبد نظر آئے، ان پر گولڈ کو لگا ہوا چمک رہے، استغفر اللہ العظیم۔ اللہ کے بندے، آپ کے دائیں بائیں سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ لوگ اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے بیٹیاں بھیج رہے ہیں، بچوں کے ماتھے پر انہوں نے کاغذ میں لکھا ہوا بورڈ لگا رکھا ہے فارسی، کوئی خریدار ہے تو ہم بچے بیچنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ مائیں اپنے بچوں کے ساتھ ٹرین کے نیچے آ رہی ہیں، کچھ نہروں میں چھلانگ لگا رہی ہیں، اور ہم مسجد کے میناروں پر سونے کا پانی لگا رہے ہیں۔ کیا لگا دیا جائے؟ اللہ کو راضی کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو کچی مسجد بنائیے، کچی، باقی ساری جتنی بھی اللہ نے آپ کو دولت دی ہے وہ اللہ کے مظلوم بندوں پر خرچ کیجیے، مت موقع دیجیے غیر مسلم مشنریز کو، NGOs کو، کہ وہ آپ کے مسلمان بھائیوں کا پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ ان کا ایمان بھی خریدیں، ان کو موقع نہ دیجیے۔ میں تو کہا کرتا ہوں، کبھی مسجدیں کچی ہوتی تھی، نمازی پکی، اب میرا عالمی مشاہدہ ہے مسجدیں پکی بنتی جا رہی ہیں، نمازی وہ نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، ان کا دماغ مارکیٹ میں، اور ان کا جو استاد ہے، ان کا جو پیر و مرشد ہے، وہ دونوں باتیں نماز میں یاد دلاتا ہے جو بالکل انہیں یاد نہیں ہوتی۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک دنیا دار آیا، کہنے لگا میرے باپ کا خزانہ ایک جگہ دفن تھا، وہ مجھے بتا رہے تھے لیکن آپ کو یاد نہیں رہا، مجھے وظیفہ بتائیے۔ امام صاحب نے فرمایا 40 نوافل پڑھ لو۔ بڑے خاص انداز میں غسل بنایا، خاص قسم کے کپڑے پہنے، کوئی خاص قسم کی جوتی سر پہ رکھی، آپ نے تصویر دی، نیا نیا مسلح اٹھایا، مسجد میں گیا اور بس تکبیر اٹھا کے ہاتھ اٹھائے تھے تو اس کے پیر نے سوچا اگر اس نے نوافل پڑھ لی اور اس کو خزانہ یاد آ گیا تو یہ تو ہر بات پر نوافل پڑے گا، پھر یہ تو پھر گیا میرے ہاتھ سے۔ شیطان نے اس کو یاد دلا دیا خزانہ، یہ تکبیر اولا کے جو ہاتھ اٹھائے تھے کہ خزانہ یاد ہے، وہ کھما لگا سب کچھ تو چھوڑا اور بھاگا۔ صبح پلیٹ میں کچھ دوائیں رات سونا رکھ کر امام صاحب کی خدمت میں آیا، کہنے لگا حضرت نے ہدیہ قبول کرنا ہے۔ امام صاحب نے پوچھا وہ یاد آ گیا؟ اس نے کہا حضرت ایسا تیر بہادر نسخہ بتایا آپ نے کہ مجھے یاد آ گیا۔ امام صاحب نے فرمایا نماز میں پڑھ لی تھی؟ وہ تو میں ابھی شروع کر رہا تھا کہ یاد آ گئی، پھر ٹکرے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ امام صاحب نے فرمایا یہ ہدیہ میرا حق نہیں ہے، تیرے پیر مرشد کا۔ ہم مسجد میں آتے ہیں، انگلش کو باتیں یاد دلاتا ہے کہ تن مسجد میں ہوتا ہے، من گھر میں یا مارکیٹ میں۔ اخلاص پیدا کیجیے اور اس نقطہ اتحاد پر ایک ہو جائیے۔ دعوت اتحاد دیتا ہوں حضرات، ایک دوسرے کو گوارا کیجیے، وہ لوگ اللہ آپ کو بہتر رکھے لیکن کانٹوں کو بھی گوارا کرو۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو اللہ کر رہا ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، عقیدہ انسانیت اور آدمیت، احترام آدمیت اپنی جگہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ میں آپ سب کے لیے دعا کروں، میرے دین عزیزوں میں کھڑے ہو کر، باہر کھڑے ہو کر میری بات سنیے، اللہ کو بھی بہت عزت عطا فرمائے، اور یہ جو سامنے کھڑے ہیں ظاہر کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی کا اتفاق کرتا ہوں۔
وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، يا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ذناب الحسنات. وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي والكذب يهلك. وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين. ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على أفضل الصحابة بالتعقيد خليفة النبي بلا فصل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين قراءة القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء ناصر العلم والهدى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا على خديجة وحفصة وزينب وعائشة وأم حبيبة وعلى السيدات الطاهرات الأربعة بنات النبي زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعلى السيدين السنتين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهم والباقين من العشرة المبشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوا غرضا من بعدي
من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين واغفر الكفرة والمشركين. اللهم لعن الكفرة والمنافقين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى أعلم وجل وأهم وذل أكبر. اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر تشریف لائے. اللہ رب العزت حضرت شاہ صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ رب العزت حضرت شاہ صاحب کی روحانی اور جسمانی بیماریوں کو صحت و شفا میں تبدیل فرمائے. اور جن ساتھیوں نے ہمارے اس پروگرام میں بڑی محنت کی کوشش کی، وقت میں بھی جو ہے ہمارے ساتھ تعاون کیا، بھائی حافظ ابو بکر صاحب اور ملک عبدالرحمان صاحب، ان کا بھی میں دل سے مشکور ہوں. اور پروگرام میں میرے بھائی محترم جناب قاری سعید الرحمان کشمیری صاحب، مفتی محمد اسحاق صاحب اور حافظ نعیم احمد صاحب، حافظ ظفر صاحب، انہوں نے بڑی محنت کوشش کی. اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. 2004 میں استاد مکرم استاد العلماء شیخ العرب العظم حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس جامع مسجد کا بنیاد رکھا. سنگ بنیاد انہوں نے رکھی اور اس وقت اس کی تعمیر کے بعد الحمدللہ یہاں پر حفظ کا جو ہے وہ شعبہ ہم نے شروع کر دیا. اور اس کے بعد جگہ کی تنگی محسوس کرتے ہوئے ہم نے مسجد کے ساتھ ہی والا ایک پلاٹ خریدا ہے. الحمدللہ لوگوں کی دعاؤں سے، آپ کے تعاون سے الحمدللہ اس کی رقم ادا ہو چکی ہے. اور اس ادارہ کی تکمیلی اور تعمیری منصوبوں کے لیے آپ لوگ دعاؤں کا بھی اہتمام کریں اور اس کی تعمیر جو عظیم صدقہ جاریہ ہے اس میں بھی ضرور عملاً جو ہے تمام احباب پر شرکت بھی فرمائیں. اور ہمارے اس ادارے میں کچھ بچوں نے جو ہے وہ قرآن مقدس حفظ کیا ہے. وقت کی چونکہ کمی ہے، صرف ایک بچہ آئے گا وہ سورۃ الناس کی تلاوت کرے گا اور اس کے بعد اپنے جو ہمارے طلباء ہیں ان کی حضرت شاہ صاحب جو ہے اپنے دست مبارک سے جو ہے وہ دستار بندی فرمائیں گے. اور تمام ان والدین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کے بچوں نے قرآن مقدس جو ہے وہ حفظ کیا ہے. تلاوت کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ محمد بلاول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
کا میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، وقت کی کمی ہے، تمام بچے جو ہے وہ سبق نہیں پڑھ سکتے، تو حضرت شاہ صاحب جن بچوں نے یہاں پر حفظ کیا ہے ان کی جو ہے وہ دستار بندی فرمائیں گے۔ 7 بچے ایسے ہیں جنہوں نے ابھی جو ہے وہ اسی مہینے میں حفظ کیا ہے اور آج ان کا جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے، اور کچھ بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس سال حفظ کیا ہے اور ان کی بھی جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ دستار بندی کر رہے ہیں۔ حافظ محمد بلاول، حافظ اسد اللہ خان، حافظ اسد اللہ، محمد سلیمان بن محمد حمید، محمد ابو بکر، محمد سعد، محمد طلحہ علی، عبید اللہ، اپنی اولاد کو علم دین پڑھائیے، یقین جانیے یہ دنیا میں بھی عزت کا سامان ہے اور آخرت میں بھی یہ آپ کے لیے عزت کا سامان بنیں گے۔ اپنی اولاد کو علم دین پڑھائیے۔ وقت اللہ خان، ہدایت اللہ خان، احمد، جتنے ہمارے معاونین ہماری اس ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ رب العزت سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقین جانیے ہمارا ادارہ دن بہ دن جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے ساتھ جو لوگ تعاون کرنے والے ہیں وہ بڑے ہی مخلص ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مقد اخلاص میں مزید جو ہے وہ ترقی نصیب فرمائے۔ حافظ حمزہ، حضرت شاہ صاحب دعا فرمائیں۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة
واحفظنا من ولايتنا وعذاب الآخرة. اللهم نبي قلوبنا بنور الإيمان وأحسن أخلاقنا بنور القرآن. یا اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری نئی نسل کو قرآن و سنت کے علوم سے مزین فرما اور ان کے اذہان و قلوب کو قرآن تعلیمات کے نور سے منور فرما تاکہ وہ عصر حاضر کے فکروں سے محفوظ رہ سکیں، اپنے ایمان و اخلاق کی حفاظت کر سکیں. یا اللہ ہمارے والدین کی، اساتذہ کی اور مقصدین کی خوب مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما. یا الہ العالمین اس ادارے کی ترقی اور فروغ عطا فرما کہ جو بندے اس ادارے کی تعمیر و ترقی اور قال اللہ اور قال رسول کے مشن میں کام کر رہے ہیں، ان کی قربانیوں کو، ان کے تعاون کو یا اللہ خوب قبول فرما اور ذخیرہ آخرت بنا. جنتوں نے دعا کے لیے کہا سب کی مرادیں پوری فرما. یا الہ العالمین بیماروں کے شفائے کاملہ عطا فرما، بے روزگاروں کو خوشحالی عطا فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ اس کو ہر فتنے سے، ہر شر سے محفوظ فرما. ہماری روحانی جسمانی بیماری دور فرما. ہماری زمین کو اپنی بندگی سے اور ہمارے دل کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، اطاعت سے منور فرما. کہ بندے جو تیرے دین کے لیے آئے ہیں ان سب کی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا دے. صلی اللہ تعالیٰ. حافظ ضیاء اللہ محمود کو بھی ہمارا عزیز زمانے میں چلا گیا. یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، انہیں بڑی رحمت فرما اور ان کے بچے کو عزیز صدق اللہ کو میں دعا کرتا ہوں ان کی توقعات سے زیادہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے اور شرور سے محفوظ رکھے، شیطان کے فکروں سے محفوظ رکھے. ہر مسلمان کے بچے کو یا اللہ قرآن سے قریب کر دے. ہمارے قلوب کو قرآن کے لیے قبول فرما. ہماری بچیوں کو یا اللہ قرآن اور سنت کے علوم سے آراستہ فرما دے. ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم انہیں عصر حاضر کے فکروں سے بچا